بسم اللہ الرحمن الرحیم. معنی غیر ایس کہ اول گفتہ شد الف مکسورہ سوم جا باشد احتراز آمد کہ سوم جا نہ باشد خواہ چہارم جا باشد خواہ پنجم جا باشد خواہ ششم جا باشد خواہ از برائے تانیس یا الحاق باشد خواہ بدل از واو باشد خواہ بدل از یا باشد. ای الف مکسورہ بوقت بنا کردن تثنیہ و جمع مؤنث سالم و یا مفتوحہ بدل کردن واجب است. او دیکھو او پیچھے فارسی والا قانون جی غیر این ہاں را بیا بدل کنند وجوبن لکھے ان کے غیر کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوبن. اب ان کا غیر کون ہے؟ ان کے غیر ہیں دو، ایک اگلے پاسے تے ایک پچھلے پاسے. اگلے پاسے میں بھی تنہ تو آگاہ نکل جائے، پچھلے پاسے میں بھی تنہ تو کٹ جائے، وہ دو میں بیان کرنے میں بات سمجھیے. تو غیر کا معنی یہ ہے کہ پہلے ہم نے کہا ہے الف مکسورہ ہو، تیسری جگہ ہو. کیا ہو؟ تیسری جگہ ہو. احتراز ہوا تیسری، پہلا احتراز ہے، تیسری جگہ نہ ہو آگے چلا جائے. خواہ چوتھی جگہ ہو، خواہ پانچویں جگہ ہو، خواہ چھٹی جگہ ہو. اب جب چوتھی پانچویں چھٹی جگہ ہو تو اب آگے عام ہے وہ الف مکسورہ تانیث کے لیے ہو، الحاق کے لیے ہو، وہ واو سے بدلا ہوا ہو، خواہ یا سے بدلا ہوا ہون اگا بیلے. سمجھی بات؟ تو اس الف مکسورہ کو اس اسم کا جب تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس الف مکسورہ کو یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے، واو سے نہیں بدلیں گے. آنکھو جی معنی غیر کا یہ ہے کہ پہلے ان کے غیر کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً. غیر کے دو مطلب ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ پہلے مطلب ایک صورت بھی اگاں نکل جائے، ایک پیچھا آ جائے، پہلے اگاں علی جی. پہلے کہا تھا الف مکسورہ ہو تیسری جگہ ہو، احتراز ہوا کہ تیسری جگہ نہ ہو، آگے چلا جائے. جی آگے چلا جائے، خواہ چوتھی جگہ آ جائے، خواہ پانچویں جگہ، خواہ چھٹی جگہ. پھر جب چوتھی پانچویں چھٹی ہے نا تو یہ الف مکسورہ تانیث کا ہو، کے واسطے ہو یا الحاق کے واسطے ہو، خواہ واو سے بدلا ہوا ہو یا سے، کوئی بھی صورت ہو. اس الف مکسورہ کی یہ الف مکسورہ جس اسم میں ہے جب اس کا تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس الف مکسورہ کو یا مفتوحہ کے ساتھ بدلنا یہ واجب ہے. سمجھی بات؟ اندر معنی کر لو پھر کو مثالاں پڑھیا جے. معنی غیر کا یہ ہے، سمجھے پہ ہو معنی غیر کا یہ ہے. چلو جی او کو تھلو پھر ہونے ایک باری وہ غیر آئین استو کے چل کے دو غیر نے توجہ کرے جے. معنی غیر کا یہ ہے کہ پہلے کہا ہے ابھی شروع الف مکسورہ تیسری جگہ ہو، احتراز آیا کہ تیسری جگہ نہ ہو، خواہ چوتھی جگہ ہو، خواہ پانچویں جگہ ہو، خواہ چھٹی جگہ ہو، خواہ تانیث کے واسطے ہو یا الحاق کے واسطے ہو. آگے مثال آ رہی ہے. تو الحاق کا معنی یہ بتایا تھا کہ کلام عرب میں بڑی وسعت ہے. بعض دفعہ چھوٹے حرف کے ساتھ اضافہ کر کے اس کو ہم وزن بنایا جاتا ہے بڑے کا.
تو یہ جو اضافہ کر کے بڑے کا ہم وزن بنایا جاتا ہے شکل میں تو اس کو کہتے ہیں الحاق. بھائی چھوٹے نو وڈے نہ لاحق کرنا. رباعی میں حروف اصلی 4 ہوتے ہیں, ثلاثی میں 3 ہوتے ہیں. تو ثلاثی میں ایک حرف کا اضافہ کر کے اس کو برابر کرنا رباعی کے. تو یہ جو رباعی کے برابر کیا ہے نا ایک حرف کا اضافہ کر کے, یہ اضافہ کرنا اس کو کہتے ہیں الحاق. جس میں اضافہ کر کے ملایا گیا اس کو کہتے ہیں ملحق. تے جن دے ہم وزن کیتا گیا ان دا نام ہے ملحق بے. اس کے ساتھ لاحق کیا گیا, اس کو لاحق کیا گیا, اور اضافہ کر کے ملانے کا نام ہے الحاق. الحاق ہو گیا وہ کام جس کو برابر کیا گیا ہے وہ ہے ملحق, لاحق کیا گیا. جس کے ساتھ لاحق کیا گیا اس کی عربی بنی کیا؟ تو الحاق ملحق ملحق بے. الحاق ملحق بے. اچھا جی, یا الحاق ہو, چلو جی کو کس کے واسطے, یا چلو جی خا تانیث کے واسطے, یا الحاق کے واسطے ہو, خا بدل واو سے ہو, خا بدل یا سے ہو, اس الف مکسورہ کو تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. ضربا و خبلا و ارطا و مصطفیٰ و مستدعا و در خبلا و ضربا, خبلا و ضربا از برائے تانیث است و در ارطا از برائے الحاق. بریکٹ کے لکھے نام گیا ہے یا درخت یاد رکھتے. بے ارتا ایک کا دنائے یا ایک درخت دنائے ان دا معنی دسیا جی. از برائے الحاق بجعفر است, بجعفر است این چہارم جا است و در مصطفیٰ مستدعا پنجم جا و ششم جا است. این ہارا با وقت بنا کردن تثنیہ و جمع مؤنث سالم با یا مفتوحہ بدل کردن. ضربیان ضربیاتن, حبلیان حبلیاتن, ارطیان ارطیاتن, مصطفیان مصطفیاتن, مستدعیان مستدعیاتن شدن. مطابقی مثال جی اس کے مطابق غیر کی. ضربا 1, حبلا 2, ارطا 3, مصطفیٰ 4, مستدعا 5. اچھا اگلی بات تو بعد میں یہ ضربا حبلا ارطا مل مکسورہ کتنی جگہ ہے؟ چوتھی جگہ. دواد را با تحا با لام الف را تو تو بعد نہیں تو کتنی جگہ ہو گئے؟ مصطفیٰ کتنی جگہ ہے؟ 5ویں جگہ. پہلے 4 حرف آ رہے ہیں. مستدعا میں 6ٹھی جگہ آگی سمجھے. اچھا جی اب تفصیل. حبلات ضربا میں تانیث کے واسطے ہے, کس میں؟ ضربا اور حبلا کس کے واسطے ہے؟ تانیث کے واسطے. ضربات اسم تفضیل ہے نا, تو حبلا پہ پڑے جلف مکسورہ. اور ارطا جو ہے یہ گھاس کا نام ہے یا درخت کا, اس میں الف جو ہے نا مکسورہ آخر میں, اس ارطا کو جعفرن کے ہم وزن کرنے کے لیے اس میں الف کا اضافہ کیا ہے. اور ارطا میں کتنے ہو گئے کل؟ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے نا. تو جعفر میں 4 تو کیا ہو گیا اس کا؟ ملحق ہو گیا, برابر ہو گیا, برابر ہو گیا. تو ان تینوں میں چوتھی جگہ ہے کہ کوئی نہیں؟ 3 کون؟ حبلا ضربا ارطا. اور مصطفیٰ میں 5ویں جگہ ہے, مستدعا میں 6ٹھی جگہ ہے,
تو اب یہ الف مکسورہ جو ہے جن اسموں میں ہے ان اسموں کا جب تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس الف مکسورہ کو واو سے نہیں یا مفتوحہ سے بدل کریں گے. زوربا سے زوربا یانے زوربا یینے دو میں حالتاں بنائی ہو تے زوربا یاتن. حبلا سے حبلا یانے حبلا یینے حبلا یاتن. ارطوا سے ارطوا یانے ارطوا یینے ارطوا یاتن. مصطفیٰ سے مصطفیٰ یانے مصطفیٰ یینے مصطفیٰ یاتن. مستدعا سے مستدعا اے میں ڈر رہا ہوں تو الف مکسورہ بھی پڑھ دینا نال الف تا بھی لا دینی. میں نے اس گل تو بار بار سمجھا رہے ہیں یہ جو الف مکسورہ ہے نا یہ نہیں بدلنا ہے. جب بدلنا ہے تو رہنا ہے کہ ختم ہو جانا ہے. کم ہو لیا ہاشم تو ختم نو پڑھی دے. مستدعا یانے مستدعا یینے مستدعیاتن. ہاں جی شبہ مطابقی مثال مطابقی مثال یعنی غیر کی مطابقی مثال غیر ہی ہاں رئیس کی بھی تو مطابقی مثالیں بنانی ہیں کہ نہیں جنہیں قانون کیڑی انہوں ساری صورتیں بنائی ہیں. ہاں جی مطابقی مثال جیسے زربا اور خبلا اور ارتا اس میں ان میں تیسری جگہ ہے. ان میں چوتھی جگہ ہے. اور حبلا اور زربا میں تانیس کے لیے ہے. حبلا اور زربا میں اس میں تانیس کے لیے. ارطوا میں یہ الحاق کے لیے ہے. کس کے ساتھ؟ جعفر کے ساتھ. اور مصطفیٰ میں 5ویں جگہ ہے اور مستدعا میں 6ٹھی جگہ. جب ان اسموں کی جمع تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو ان کو واو کے ساتھ نہیں بلکہ یا مفتوحہ کے ساتھ بدلنا واجب ہے. کس طرح بنے گا؟ تو بنے گا زربا سے زربا یانے زربا یانے زربا یاتن. حبلا سے حبلا یانے حبلا یانے حبلا یاتن. ارطوا سے ارطوا یانے ارطوا یانے ارطوا یاتن. مصطفیٰ سے مصطفیٰ یانے مصطفیٰ یانے مصطفیٰ یاتن. مستدعا سے مستدعیان مستدعیان مستدعیاتن. ہو گئے جیسے زربا اور قبلا اور ارطو عرض کیتا ہے بچے تھے الحاق ہندہ ہوتے 3 چیزاں ہوندیاں نے. ایک ہندہ ہے جنو لاحق کیتا گیا ہے ان عربی کی بنیان مانا. ایک جندے نال لاحق کیتا گیا اے جڑا لاحق کرنا وچ فعل اندہ نا کی ہے الحاق لاحق کرنا حرف کا اضافہ کر کے چل جاتا. اور مصطفیٰ اور مستدعا یہ مصطفیٰ جتنے جڑے نا ناقص باب استفعال دے باب افتعال دے سارے ایویں نے. بشاک ہوندے تو کٹ لو اس کلید مصادر تو کلید مصادر نہیں صفت المصادر تو سارے. مرتضی بھی ایویں مرتضی بھی مجتبی بھی سارے میں 5ویں جگہ تے آ رہے ہیں نا. مصطفیٰ مرتضی مجتبی سب میں کہاں آ رہا ہے؟ 5ویں جگہ آ رہا ہے. تو جننے بھی اس ناقص نے تے باب کیڑا ہے افتعال تے استفعال. افتعال وچ 4تھی جگہ ہونا ہے تے استفعال وچ 5ویں جگہ. انہاں سارے دا یہ قانون ہے کہ کنے نال بدلنا ہے. صرف ایک مثال نہیں یہ تک سمجھانے واسطے تے باقی جیڑا بھی انج دا ہوے گا اون دا ہی قانون ہے. اے مطلب نہیں بھی جیڑی مثال پڑھ رہے صرف قانون اور تے جا رہی ہے صرف ہوندہ ہی ہے. اے تو صرف مثال ہے نا باجے ہو بھئی اے ہو جائیاں جنیاں بھی ہون پاہمیں عرب ہوئے سارے ہوتے اس قانون نے جاری ہے. بلا ہوئے حبلا اور زربا میں تانیس کے واسطے ہے اور ارطوا میں جعفر کے ساتھ الحاق کے واسطے ہے. تو دسیا معنی ہے بھی ایک کاہ دا نا ہے یا ایک درخت دا نا ہے. اچھا جی اے جڑے ترائے جے 2 3
یہ چوتھی جگہ ہے یہ چوتھی جگہ ہے کہ کوئی نہیں. جی بالکل. اور مصطفیٰ میں اور مصطفیٰ میں پانچویں جگہ ہے. پانچویں جگہ ہے. اور بکرا بکرا مانا کرا رہے ہیں. جی. اور مستدعا میں اور مستدعا میں چھٹی جگہ ہے. چھٹی جگہ ہے. ای ہارا ان کی ان کی تسنیہ ان کا تسنیہ اور جمع اقصا بنانے کے وقت ای ہارا ان الفوں کو تسنیہ اور جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت ای ہارا ان الفوں کو کیا کرنا ہے؟ یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں. ضربیان ضربیان ضربیاتن نصرہ سے نصریان نصریان نصریات. علماء سے شرفا سے منع سے علماء سے وہ جتنے بھی اسم تفضیل ہیں سارے مونس دے جی ثلاثی مجرد سارے بابا دے کلہم ایویں نہیں کردانا سنائی ہیں. یا نال بدلایا کہ باؤ نال بدلایا؟ ضربہ ضربہ یان ضربہ یاتن سنایا کہ کوئی نہیں؟ نصرہ نصرہ یان نصرہ یاتن علماء علماء یان علماء یاتن. او انہیں اور کیڑی شاید ہے یار. اچھا جی. حبلا 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 یان حبلا یاتن حبلا حبلا یان حبلا یان حبلا یاتن. ارطا ارطا یین ارطا یاتن ارطا یان ترے آکھو نا ارطا ارطا یان ارطا یین ارطا یان ارطا کی ہویا ارطا یان ارطا یین ارطا یاتن آگنا ہے کہ ارطا یان ارطا یین ارطا یاتن اے ہو گئے نا کہ چلو جی. مصطفیان مصطفیان مصطفیاتن مستدعیان مستدعیین مستدعیاتن ہو گئے. جیسے ضربہ اور حبلا اور ارطا اور مصطفیٰ اور مستدعا. اور حبلا اور ضربہ میں تانیث کے واسطے ہے اور ارطا میں جعفر کے ساتھ الحاق کے واسطے ہے. یہ چوتھی اس میں چوتھی جگہ ہے. اور مصطفیٰ میں پانچویں جگہ ہے. اس میں در ہے صرف ہیں جی ہے لکھے در مصطفیٰ مستدعا نہیں پچھلا ای چہار جا ہے جی. یہ چوتھی جگہ ہے. ہاں. اور مصطفیٰ میں پانچویں جگہ ہے اور مستدعا میں چھٹی جگہ ہے. ان الفوں کا تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت یا مفتوحہ کے ساتھ بدل ان الفوں کا نہیں ان الفوں کو تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں. تثنیہ تو جمع تو بننا ہے نا ان اسمہ دا تو ان اسموں میں یہ جو الف ہیں سارے ان الفوں کو یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں. جی. تو ضربیان ضربیان ضربیاتن حبلیان حبلیان حبلیاتن ارطیان ارطیان ارطیاتن مصطفیان مصطفیان مصطفیاتن مستدعیان مستدعیان مستدعیاتن ہو گئے. شدند ہو گئے. جی. سوال کے مصطفیٰ مستدعا صیغہ مذکر اند و در جمع مذکر الف و تا نم آید شما چرا آورید. سوال یہ ہے کہ مصطفیٰ بھی مذکر کا صیغہ ہے مستدعا بھی مذکر کا مضروب مذکر ہے کہ مؤنث منصور یہ بھی مذکر ہے تے مضروبتن یہ مؤنث اے مطلب ہے کہ مذکر تے مؤنث کا فرق ہے. مصطفیٰ تے مستدعا یہ مذکر کے صیغے ہیں
اور جب مذکر کی جمع مذکر میں نہیں آخنا، مذکر کی جو جمع ہوتی ہے وہ تو واو نون یا نون سے بنتی ہے، نہ کہ الف تا سے بنتی ہے، تو سایت الف تا نال ٹھوک دیتا ہے کہ کیتا ہے جی۔ ہاں جی شابہ جی۔ سوال یہ ہے کہ مصطفیٰ اور مستدعی یہ مذکر کے صیغے ہیں، اور مذکر کی جمع تو واو نون یا نون سے بنتی ہے، تو الف تا پتہ ہے کہ کوئی نہیں، ہزار بن سے ہزار بو نہ بنتی، ہزار بی نہ جی۔ تو یہاں پہ آپ الف تا کے ساتھ آپ نے جمع کیوں بنائی ہے جی؟ تثنیہ تو ٹھیک ہے، وہ تثنیہ تو بنتا ہے ہر کسی کا، لیکن جمع مؤنث سالم تو مؤنث کی بنتی ہے، یہ تو مذکر کے صیغے، ضاربن کی تو نہیں بنتی، ضاربتن کی بنتی ہے۔ سوال چلو جی، سوال کہ مصطفیٰ مستدعا مذکر کے صیغے ہیں، اور مذکر کی جمع میں، ان اگر معنی کرو گے نا جمع مذکر میں تو معنی غلط ہو جائے گا، یہ دھیان رکھنا جائے، اور مذکر کی جمع میں الف تا نہیں آتا، تمہیں ٹیک لالی خیر ہے۔ سوال کہ مصطفیٰ مستدعا یہ مذکر کے صیغے ہیں، اور مذکر کی جمع میں الف تا نہیں آتی، آپ کیوں لائے؟ انمے آیت شما چرا آبرید تم کیوں لائے ہو، اے سوال۔ جواب وقتے کے مذکر علم شود از برائے مؤنث درا وقت جمع او قیاسن با الف و تا میں آید۔ بس جواب یہ ہے کہ مذکر کا صیغہ مؤنث کا علم بنا دیں، مذکر کا صیغہ مؤنث کا علم بنا دیں، تو اگرچہ وہ لفظ مذکر ہوتا ہے لیکن اس کا چونکہ معنی مؤنث ہو گئے، اس لیے اس مذکر کے صیغے کی جمع الف تا کے ساتھ آ سکتی ہے، الف تا کے ساتھ آ سکتی ہے۔ تو جب جمع لائیں گے تو فرض کریں گے بھی مصطفیٰ ایک عورت کا نام ہے، مستدعا بھی ایک عورت کا نام ہے، اے مطلب ہاں جی کیا کہ جی دیکھو نا جڑے قانون وچ قانون آ رہے ہیں اس قسم دے، انہوں نے پلے بننے دی کوشش فرماؤ جی۔ جی کہ مذکر کے صیغے مذکر اے وچ سبقاں وچ گلاں وچ ان گنت قسم دے قانون ہر فن وچ چلدے نے، انہاں ول کوئی طالب علم دی توجہ نہیں ہوندی کہ یہ اس قانون کے اندر قانون کتنے آ گئے۔ جی جس وقت مذکر کو مؤنث کا علم بنا دے تو اس مذکر کی جمع الف تا کے ساتھ آ سکتی، پھر آپ مذکر کو مؤنث کا علم بنا دے تو اس مذکر کی جمع الف تا کے ساتھ آ سکتی، پھر آخو مذکر کو مؤنث کا علم بنا دے تو اس مذکر کی جمع الف تا کے ساتھ آ سکتی۔ مثلا زاربن عورت کا نام رکھ دیں، زاربن، اب زار بات ٹھیک ہے، ناصر مؤنث کا علم بنا دیں تو ناصرات ٹھیک ہے آتی ہے جی، سمجھائی نا جی۔ ایویں عالمن عالمات ٹھیک ہے، جب مؤنث کا علم بنائے تو مانا کرو۔ سوال چلو جی، سوال جواب وقت کے جس وقت کے مذکر علم ہو جائے مؤنث کے واسطے تو اس وقت میں جمع اس کی اس مذکر کے قیاسن کا مطلب ہوتا ہے قانوناً، قیاسن کا معنی قانوناً الف تا کے ساتھ آتی ہے۔ جواب جس وقت کے مذکر علم ہو جائے مؤنث کے واسطے اس وقت میں جمع اس کی قیاسن الف تا کے ساتھ آتی ہے، وغیر ایست کے بدل از واو نہ باشد بلکہ بدل از یا باشد، چو رہا کہ در اصل راحیون بود یارا با الف بدل کنی رہا شد، ای الف مکسورہ است سوم جا است بدل از واو نیست بلکہ از یا است، این را با وقت بنا کردن تثنیہ و جمع مؤنث سالم با یا مفتوحہ بدل کنن، رحیان رحیات شدن۔ بس
اور غیر این ہارا بیا بدل کنند، تو غیر کی ایک صورت آ گئی ہے کہ آگے چلا جائے، چوتھی پانچویں چھٹی جگہ ہو، پھر عام ہے تانیس کا ہو، الہاق کا ہو، یا سے بدلا ہوا ہو، یا سے بدلا ہوا۔ اچھا، اس غیر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ شرط یہ تھی کہ الف مکسورہ اسم میں تیسری جگہ واو سے بدلا ہوا، تو الف مکسورہ ہو، تیسری جگہ ہو، اسم میں ہو، بدلا ہوا بھی ہو لیکن یا سے بدلا ہوا، لیکن کیونکہ اس کی تو دو صورتیں ہیں، یا واو سے بدلا ہوا ہو یا اصلی ہو، یا اصلی ہو یا واو سے بدلا ہے کہ نہیں؟ اب اس کا غیر کیا بنے گا؟ یا سے بدلا ہو، باقی ساری شرطیں ہوں، اسم میں ہو، تیسری جگہ ہو، لیکن یا سے بدلا ہوا، تو اس الف مکسورہ کو بھی واو مفتوحہ سے نہیں بلکہ کس سے بدلیں گے؟ کیونکہ یہ بھی تو غیر بن گیا نا، تو اس کی بھی جب تثنیہ جمع بنائیں گے تو اس کو بھی یا مفتوحہ کے ساتھ نہ کہ واو مفتوحہ کے ساتھ۔ ایشا بس گل سمجھیا؟ جی ہونے دی مثال سمجھو پھر سارے نے پھیرا دیں، جس طرح کہ رہا اصل میں راحا یون چکی، راحا یون یا الف سے بدل گئی رہا بن گیا، یہ رہا اسم ہے، کیا ہے؟ نہ رہا میں الف مکسورہ ہے، اسم میں ہے، تیسری جگہ ہے، باقی ساری شرطیں ہیں، لیکن نہ یہ اصلی ہے نہ یہ واو سے بدلا ہوا ہے بلکہ یہ، لہذا رہا کا جب تثنیہ یا جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس الف مکسورہ کو بھی یا مفتوحہ سے بدلیں گے، تو رہا سے راحا یان راحا یین راحا یاتن بنیں گے۔ ہاں جی شابہ جی، اور غیر اس کا یہ، اور دو چکیاں تے چوکھیاں چکیاں، غیر اس کا یہ ہے تو کنیاں چکیاں کہ الف، سمجھے نا جی؟ اور جہاں غیر اس کا یہ ہے کہ الف مکسورہ ہو، اسم میں ہو، تیسری جگہ ہو، یا سے بدلا ہوا ہو، واو سے نہیں، تو اس اسم کی جب تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو یہ بھی اس کا غیر ہے، یہ بھی اس کا غیر ہے، واو سے نہیں بدلا ہوا اور اصلی بھی نہیں بلکہ یا سے بدلا ہوا، تو لہذا تو اس کو واو مفتوحہ سے نہیں بلکہ یا مفتوحہ سے بدلیں گے، جیسے رہا جو کہ اصل میں تھا راحا یون، تو یا کو الف کے ساتھ سے بدل گئی بن گیا رہا ہو گیا، یہ باقی ساری شرطیں ہیں، الف مکسورہ ہے، اسم میں ہے، تیسری جگہ ہے، واو سے نہیں بدلا ہوا لیکن نہ یہ واو سے بدلا ہوا ہے نہ یہ اصلی ہے، اس لیے اس کو، اس کی جب اس اسم کی جب تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس الف مکسورہ کو واو مفتوحہ کے ساتھ نہیں بلکہ یا مفتوحہ کے ساتھ بدلیں گے۔ مانا کرو جی، اور غیر اس کا، اور غیر اس کا یہ بھی ہے، اجمانا کرنا ہے، ایک پہلا سی غیر تے ایک، اور غیر اس کا، اور غیر اس کا یہ بھی ہے، اگر ان جگہ لکھو نا غیر این ہم است، این ہم است، بعد لکھ لیا جائے تو پھر ذرا معنی واضح ہو جائے گا، اور غیر اس کا، اور غیر اس کا یہ بھی ہے کہ بدل واو سے نہ ہو، بدل واو سے نہ ہو بلکہ بدل یا سے ہو، بلکہ بدل یا سے ہو۔ چلو جی بلکہ، چلو جی بلکہ یا سے ہے، بلکہ یا سے ہے، اس کو تثنیہ اور جمع اقصا بنانے کے وقت، تثنیہ اور جمع اقصا استغفر اللہ، جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں، راحا یان راحا یین راحا یاتن ہو گئے، اور غیر اس کا یہ ہے کہ بدل واو سے نہ ہو بلکہ بدل یا سے ہو، جیسے رہا جو کہ اصل میں راحا یون تھا، یا کو الف کے ساتھ بدل کرے تو رہا ہو گیا، یہ الف مکسورہ ہے، تیسری جگہ ہے، بدل واو سے نہیں ہے بلکہ یا سے ہے۔
اس کا تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں. یعنی اس الف مکسورہ کو تثنیہ جمع کس کا بننا ہے؟ جس اسم میں یہ ہے. جی تو رحیان رحیان رحیاتن. الف مکسورہ اصلی کے امالہ کردہ شود آرہم بوقت بنا کردن تثنیہ و جمع مؤنث سالم با یا مفتوحہ بدل کنند وجوباً. مثال متا بلا در حالت علمیت در ایشا امالہ کردہ شود و ایہاں را بوقت بنا کردن تثنیہ و جمع مؤنث سالم و یا مفتوحہ بدل کنند ماتا یاتن بالا یاتن شدند. او فارسی قانون ویکھو یا اصلی کے امالہ نہ کردہ شود. پہلی دو اعتراضی مثالیں آئی ہیں پہلی شک کی. الف مکسورہ تیسری جگہ نہیں آگے چلا جائے. دوسری آئی ہے کہ تیسری جگہ تو ہو لیکن واو سے نہ بدلا ہو. کس سے بدلا ہو؟ اب اگلی شک تھی کہ الف مکسورہ ہو اسم میں ہو تیسری جگہ ہو اصلی ہو امالہ نہ کیا جاتا ہو تو واو سے بدلیں گے. اب اس کے خلاف یہ صورت ہوگی الف مکسورہ ہو اسم میں ہو تیسری جگہ ہو اور اصلی ہو لیکن امالہ کیا جاتا ہو تو اس الف مکسورہ کو بھی یا مفتوحہ سے بدلیں گے. اس الف مکسورہ کو بھی یا مفتوحہ سے بدلیں گے. کیا کہ جی کہ یہ الف مکسورہ ہو شرط لگائی تھی الف مکسورہ ہو اسم میں ہو تیسری جگہ ہو اصلی ہو امالہ نہ کیا گیا ہو تو اس کا غیر یہ ہے کہ باقی شرطیں ہوں لیکن امالہ کیا جاتا ہو تو اس اسم کا جب تثنیہ جمع بنائیں گے تو اس الف مکسورہ کو یا واو مفتوحہ سے نہیں بلکہ یا مفتوحہ سے بدلیں گے. بات سمجھیا؟ اب اس کی مثال دیکھیں کہ متا بڑے پتر دا نہ رکھو تے بلا چھوٹے پتر دا نہ رکھ دیو تو یہ کیا بن گئے؟ اسم بن گئے. کنا بنے؟ اب دیکھیں متا اور بلا میں الف مکسورہ ہے اسم میں ہے تیسری جگہ ہے اصلی ہے کسی سے نہیں بدلا ہوا لیکن ان کا امالہ ہوتا ہے. او پیچھے صفحے تے او متا تے بلا متے تے بلے امالہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا اب جب یہ علم بن گئے تو متا اور بلا کا جب تثنیہ جمع بنائیں گے تو بن جائے گا ماتا یان ماتا یین ماتا یاتن بالا یان بالا یین بالا یاتن. کیا کہ جی مثال جیسے متا اور بلا یہ حالت پھر سوال دی ضرورت نہیں پیچھے آ چکے ہے کہ جب ان کو علم بنا دیں جب ان کو علم بنا دیں تو اب یہ ساری شرطیں پائے گی. کیا الف مکسورہ ہے الف مکسورہ ہے اسم میں ہے تیسری جگہ ہے اصلی ہے لیکن جو عدمی شرط تھی کہ امالہ نہ کیا جائے یہ نہیں ہے بلکہ ان میں امالہ ہوتا ہے تو لہٰذا اس الف مکسورہ کو واو مفتوحہ سے نہیں بلکہ یا مفتوحہ سے بدلیں گے. لہٰذا کیا بنے گا؟ ماتا یان ماتا یاتن بالا یان بالا یاتن. چلو جی الف مکسورہ اصلی کہ امالہ کیا گیا ہو اس کو بھی تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت یا سے بدل کرتے ہیں. سمجھی گل بے امالہ ہوتا ہو باقی ساری شرطیں ہوں اس کو کیسے بدلنا ہے؟ یا مفتوحہ کے ساتھ. مثال اس کی متا بلا حالت علمیت میں یہ حالت علمیت اس واسطے سے کہ اسم بنانا ہے تو پھر اگلی گل چلنی ہے جی یہ مطلب ہے. ان میں امالہ کیا جاتا ہے کہ کوئی نہیں وہ پچھلے 10 کیا ہے نا سارے جی وہ این ہارا ان کو یعنی ان الفوں کو
تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو ماتا یانے ماتا یعنے ماتا یاتن تو ماتا یانے ماتا یعنے ماتا یاتن بالا یانے بالا یعنے بالا یاتن ہو گئے بالا یانے بالا یعنے بالا یاتن ہو گئے الف مکسورہ اصلی کے مالا کیا جاتا ہے اس کو بھی تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً مثال اس کی متا بلا حالت علمیت میں ان میں مالا کیا جاتا ہے اور ان کو تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت یا مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو ماتا یانے ماتا یعنے ماتا یاتن بالا یانے بالا یعنے بالا یاتن ہو گئے آتے ممدودہ اصلی مصابت رکھتے ہیں آتے بمانا واو آتے بمانا واو آتے ابا چلا گیا آتے تانیس دینو نال واو مفتوحہ دے بدل کریں ہیں وجوباً آتے وچ غیر انہاں دے ہر دو وجہ پڑھنا جائز ہے الف مکسورہ کا قانون پڑھ لیا ہے اب الف ممدودہ کا قانون پڑھنا ہے قانون اکٹھا ہے دو حصے ہیں الف مکسورہ کا حصہ پڑھ لیا ہے کہ الف مکسورہ جس اسم میں ہوتا ہے اس اسم کا جب تثنیہ بنائیں یا جمع مؤنث سالم بنائیں تو دو صورتوں میں وہ واو مفتوحہ سے بدلتا ہے 3 صورتوں میں یا مفتوحہ سے بدلتا ہے کو 75 واری کا لکھوائیے گل جی الف ممدودہ سے یہاں مراد کیا ہے پیچھے پکوائے اس قانون وچ کے مراد الف ممدودہ سے اس قانون وچ کے مراد ہے جی الف مد والا مراد ہے یا بعد والا حمزہ مراد ہے اتھے اس قانون وچ ویسے الف ممدودہ حمزے سے پہلے جو الف ہوتا ہے نا جس پر مد ہوتی ہے اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں فن قرات میں اس قانون میں الف ممدودہ سے مراد الف مد والے کے بعد جو حمزہ ہے نا وہ مراد ہے اس قانون میں الف ممدودہ سے مراد مد والے الف کے بعد جو حمزہ ہے نا اور جڑا پیچھے پڑھائیے مثالاں اور پچھلے جلک پڑھا سجے قانون فارسی دا تے وچ آئیاں سن کے نہیں مثالاں دو ترے او جس لئے ممدودہ تے مکسورہ دی وضاحت آئی او کسا ان تے ردا ان اسے صفحے تے آیا پچھلے قانون تے لکھا اسے صفحے تے یار آنے لکھا پیچھے قانون موٹا پورا صفحے تے جیے جتوں پیچھو قانون شروع ہویا اتوں نہیں قانون شروع ہے فارسی ایک صفحے ایک نے 2 صفحے نے جیے اس قانون دے تھلے چل کے 8ویں نامی لائن تے لکھا نہیں وچ کہ ممدودہ کو ممدودہ بھی یہاں ممدودہ سے مراد لکھا نہیں وچ کہ سا ان تے ردا ان کوئی نہیں لکھا اصل ممدودہ یہ کسا ان والا الف ہے ردا ان والا الف ہے لیکن اس قانون میں مراد یہ ان جو حمزہ ہے نا یہ مراد ہے یہاں اس ممدودے سے یہ مراد اس قانون میں کیونکہ بدلنا اس نے ہے پہلے الف نے نہیں بدلنا اس نے بدلنا ہے کس نے ان نے جو کہ ہے کیا حمزہ ممدودہ کون ہے اس سے پہلے والا الف لیکن اس قانون میں ممدودہ کس کو کہہ رہے ہیں اس حمزہ کو کہہ رہے ہیں جی کس کو کہہ رہے ہیں کیڑا حمزہ کسا ان میں جو حمزہ ہے ردا ان میں مثال کے طور پر ویسے الف ممدودہ کون ہوتا ہے کسا ان میں جو حمزے سے پہلے الف ہے یہ ممدودہ ہے جی ردا ان میں رے دواد کے بعد الف ہے پھر میرے پر دیکھ لو جی اس کے بعد حمزہ ہے قرات کے اندر ممدودہ یہ جو الف ہے نا اس پر مد ہوتی ہے یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے رضا ان کسا ان یہ مد ہوتی ہے یہ جس الف پر وہ ڈنگی سی مد لکھی ہوتی ہے اصل میں وہ الف ممدودہ ہے ممدودہ میں نے لمبا کیا گیا لمبا حمزہ ہوا کہ الف ہوا ہے کسا ان کون لمبا ہے رضا ان کون لمبا ہے تو ممدودہ کون ہے اصل میں جو حمزے سے پہلے ہے جو حمزے سے اس قانون میں الف ممدودہ اصلی جو ممدودہ اس کو نہیں کہہ رہے بلکہ اس کے بعد جو حمزہ ہے وہ مراد ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں
سمجھ کو نہیں آئے جی سمجھ نہ آئے تو قانون کو نہیں سمجھ ہونا جی کہ بھی پگڑی والے 10 کا بڑا میرے منہ والے تو پوچھتا جا کے دیکھنا کتاب نہ دیکھتا کہ تمہیں سمجھ آ جائے. اصل میں ممدودہ ہے کون؟ یہ الف ممدود ہے. ان مد ہوں ممدودہ کا کیا معنی ہے؟ جس کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھا جائے. لمبا کر کے کس کو پڑھا جاتا ہے؟ کسا ان میں لمبا کون کیا گیا؟ ردا ان میں لمبا کون کیا گیا؟ الف. اصل میں ممدودہ کون ہے؟ حمزے سے پہلے جو الف ہوتا ہے اصل میں الف ممدودہ اس کا نام ہے. کو کھینچ کر وہی پڑھا جاتا ہے. اس قانون میں الف ممدودہ سے مراد اس الف ممدودہ کے بعد جو حمزہ ہے نا یہ مراد ہے. اس کو الف ممدودہ کہہ رہے ہیں. سوال بھی آیا تھا کہ یہ تو حمزہ ہے اس کو الف کیوں کہہ رہے ہو؟ آیا کہ کوئی سوال آیا کی بلا یہ جو حمزہ ہے یہ تو حمزہ ہے الف کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا تھا کہ حمزے کو بہت ساری جگہوں میں الف کہہ دیتے ہیں. جس طرح ال کے اندر جو حمزہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف. ال کا الف. تو دھیان کریے نا. اب سمجھے قانون الف ممدودہ کا کہ جس اسم کے آخر میں حمزہ ہے جس کو یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ انہیں بول سکتا ممدودہ کہ نہیں؟ سمجھ آ جائے گی. مراد کون ہے؟ حمزہ. جس اسم کے آخر میں الف ممدودہ ہے کون ہے؟ مراد کیا اس سے؟ جبر علیہ. اصل میں ممدودہ یہ نہیں ہے جو حمزے سے پہلے ہے لیکن یہاں اس حمزے کو ممدودہ کہہ رہے ہیں. مجازن پیچھے سوال جواب گزر چکا ہے جی صرف قانون سمجھانے کے لیے. تو وہ اسم جس کے آخر میں الف ممدودہ ہے اس اسم کا جب تثنیہ بنائیں یا جمع مؤنث سالم بنائیں تو یہ الف ممدودہ یعنی حمزہ یہ بھی کبھی واو سے بدلتا ہے کبھی یا سے بدلتا ہے کبھی سلامت رہتا ہے کبھی. اس کی 3 صورتیں اس کی تفصیل اب پڑھنی ہے. الف مکسورہ سلامت نہیں رہ سکتا. وہ 2 صورتوں میں واو مفتوحہ کے ساتھ اور 3 صورتوں میں. لیکن الف ممدودہ یہ بعض صورتوں میں واو مفتوحہ کے ساتھ بدلتا ہے بعض صورتوں میں یا کے ساتھ وار ہے اور کبھی یہ سلامت بھی رہتا ہے کبھی یہ. اب اس کی تفصیل پڑھنی ہے. بات سمجھیا؟ کتاب نو دیکھ سرب بترال نو دھیان نال جی. نمبر 1 ممدودہ اصلی ہو. نظر آ رہے ہیں؟ ممدودہ اصلی کا مطلب ہے لام کلمہ ہو. کیا ہو؟ اس کو اصلی کہتے ہیں. حروف اصلی وہ ہوتے ہیں جو فاعل لام کے ایشا بس ہے. ممدودہ اصلی ہو. کیا ہو؟ اصلی ہو. تو جب اس کا تثنیہ یا جمع بنائیں گے ممدودہ اصلی را ثابت میں گزارند. ممدودہ اصلی کو ثابت رکھتے ہیں. ممدودہ یعنی اس کو واو مفتوحہ یا مفتوحہ سے نہیں بدلاتے بلکہ اصلی وہ ہوتا ہے جو کہ بدلا ہوا کسی چیز سے نہ ہو اور زیادہ بھی نہ ہو. یہاں اصلی سے یہ مراد ہے جو کسی چیز سے. ویسے جو پیچھے آپ نے پڑھا ہوا ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ فاعل لام کے جو مقابلے میں ہوتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے جو مقابلے میں نہیں ہوتا وہ زیادہ ہوتا ہے. تو آگے چل کر اور چیزوں کو بھی دخل دیا جاتا ہے. اس قانون میں اصلی کے 2 مطلب ہیں کہ فا بے زیادہ بھی نہ ہو اور واو یا سے بدلا ہوا بھی نہ ہو. یہ جو حمزہ ہے جس مفرد میں ہے اس کا جب تثنیہ اور جمع بنائیں گے تو اس کو ثابت رکھنا واجب. تو دیکھنے کتاب تو پڑھے اس کو ثابت رکھنا واجب ہے. قرآن کون؟
ان فعال حمزہ اصلی ہے کہ کوئی نہیں کہ زیادہ ہے ہیں؟ وہی نا اصلی ہے نا. اس کا جب تثنیہ بنائے یا جمع مؤنث سالم بنائے تو اس کو بدلانا نہیں ہے بلکہ سلامت رکھنا ہے. قرآن قرآت. ہاں جی یہاں سے ہم قرون الف ممدودہ کا اصلی شروع ممدودہ ہو کا گئے پڑھتے ہیں. جی. تو جس اسم میں اصل ممدودہ پہلی شک ممدودہ اصلی ہو. جس اسم میں ممدودہ اصلی ہو تو اس قانون اس اسم کا جب تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس ممدودہ کو ثابت رکھنا واجب ہے. یعنی اس کو نہ واو مفتوحہ سے بدلائیں گے نہ کل سمجھیا. تو ممدودہ اصلی کو ثابت رکھیں گے کب جب کیا کریں گے جب اس اسم کا تثنیہ یا جمع مؤنث سالم بنائیں تو اس کو کیا کریں گے ممدودہ کو ثابت رکھنا واجب ہے. مثلا مثال مثلا قراء اس میں جو ممدودہ ہے یہ اصلی ہے اور جب اس قراء کا تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس قراء میں جو ممدودہ ہے اس کو اصل ثابت رکھیں گے. کس طرح جیسے قرآن قراءات. تنوی سمجھ آئی کیا بلا کہ ممدودہ اگر اصلی ہو ممدودہ اگر اصلی ہو تو اس کو ثابت رکھنا جو واجب ہے. یعنی جب اس اسم کا یعنی جب اس اسم کا تثنیہ اور جمع بنائیں گے تو جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم بنائیں گے جڑی تو گل ہے نا وہ پوری کرو نا. جمع مطلقاً کنی قسم ہے جی جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس ممدودہ کو جو ہے ثابت رکھنا ہے اور ثابت رکھنا واجب ہے. ممدودہ کو ثابت رکھنا واجب ہے. بس اینی گل ہے. مثال قراء سے سے یہ ممدودہ ہے یہ اصلی ممدودہ ہے اور یہ ممدودہ ہے اصلی نہ ہے. یہ زیادہ ہے اور نہ یہ کسی سے بدلا ہوا ہے. لہذا جب اس کا تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو قرآن اور قرآت ہو جائے گا. اور بے خود رہوں ممدودہ اصلی کو ثابت چھوڑتے ہیں. اب وضاحت کرتے ہیں. اور اصلی وہ ہوتا ہے کہ بدل کسی چیز سے نہ ہو اور زیادہ بھی نہ ہو. حکم یہ ہے کہ اس ممدودہ کو تثنیہ بنانے کے وقت اور جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت اس الف ممدودہ کو ثابت رکھنا واجب ہے. مثال اس کی قراءن یہ الف ممدودہ ہے اور اصلی ہے. اس کو تثنیہ بنانے کے وقت جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت ثابت رکھتے ہیں. قرآن قراءاتن بن گئے. کیڈی سوادی کتاب ہے جی. وضاحت پوری کرنی جی. ایک شک آ گیا. کیا آ گئی؟ ہوں پڑھ پنجابی والا قانون. پنجابی والا آتے چپ چپ آتے ممدودہ اصلی نو ثابت رکھ دے ہیں. یہ شک آ گئی. کیا بلا آتے رکھ دے ہیں. یہ آ گیا. ہوں اگلی صورت اگے دیکھ. وَتَانِیث را بواو مفتوحہ بدل میں کنند وجوبن. الف ممدودہ تانیث کے لیے ہو. الف ممدودہ جو تانیث کے لیے ہوتا ہے وہ اصلی نہیں ہوتا, وہ خواہ مخواہ زیادہ ہوتا ہے. جو کسی سے بدلا ہوا تو نہیں ہوتا لیکن اصلی نہیں ہوتا جی. سمجھائیے زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ فاعل لام جو حرف ہے نا فاعل لام یہ تانیث کی نشانیاں نہیں بنتے. یہ قانون یاد رکھیں. تانیث کی علامتیں پڑھی ہیں نا آپ نے جی. تا ملفوظات تا الف مکسورات. یہ جو الف مکسورات الف ممدودہ اور تا تانیث کی نشانیاں ہیں یہ کبھی بھی لام کلمہ نہیں ہوں گے جی. یہ قانون پکا لیں. کبھی بھی یہ آگے ہوتے ہیں. ذہن میں آگے بات کہ یہ جو تانیث کی نشانیاں ہیں نا
کون ہے سجن؟ مقدرہ تو فرض جو کی تھی تا ملفوظہ اور تا مقدرہ نو چھڈ بیٹھے وہ دیکھو تو فرض کی تھی کہ کبھی بھی یہ لام کلمہ یہ زیادہ ہوتے ہیں جی. تو ممدودہ تانیس کے لیے ہو تو تمہیں سمجھ آ گیا بن کے ہونا اصلی. تو ممدودہ تانیس کے لیے ہو تو اس مفرد کا جب تثنیہ یا جمع مؤنث سالم بنائیں گے اس ممدودہ جو تانیس کے لیے ہے واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. یہ دوسری شک آ گئی. کیا بلا؟ اگر ممدودہ جو ہے وہ تانیس کے لیے ہو. ممدودہ کیا ہو؟ تانیس کے لیے ہو. جب اس مفرد کا تثنیہ یا جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس ممدودہ کو وہ مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. مثال دیکھیں ہم رو کیا رتی رن مان ہے استاد جی. ویسے تو اردو نے کی سرخ اور استاد مان کہ رتی رن تڑی لگی تھی بولی ہے جی نا رتی رن یہ لگی تھی بولی ہے. ہم را یہ ممدودہ ہے. ہم را فعل ممدودہ ہے اور تانیس کے لیے ہے. یہ ممدودہ ہے اور جب اس کا تثنیہ بنائیں یا جمع مؤنث سالم بنائیں تو اس کو کیا کرنا ہے؟ واجب ہے. تو بن جائے گا ہم رو وانے ہم رو وینے ہم رو واتن. بناؤ جیسے ہم رو یہ ممدودہ حمزہ ہے یہ ممدودہ ہے اور تانیس کے واسطے ہے. ہاں لہذا جب اس کا تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس ممدودہ کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. جیسے ہم رو وانے ہم رو وینے ہم رو واتن. و تانیسرا اور ممدودہ تانیس والے کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً. اس دی بھی عبارت کا کوئی نہیں. مثال اس کی جیسے ہم را زبر پیش نہیں ہے گی ہم را او یہ ممدودہ تانیس کے واسطے ہے. اس کو جمع تثنیہ بنانے کے وقت اور جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں. کیا بن جاتا ہے؟ ہم را وانے ہم را وینے تے ہم را واتن بن گئے. ہن پنجابی والا قانون ویکھ آتے تانیس دے نون نال واو مفتوحہ دے بدل کریندے ہیں وجوباً. سمجھ لگی گل کہ نہیں؟ پڑھ کے بلا کی آتے تانیس دے نون نال واو مفتوحہ دے بدل کریندے ہیں وجوباً. چلو بھائی اگے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دروازے تے تشریف لے جاندے سن تے 3 واری سرکار سلام دیندے سن جی وقفے نال. اگر تیسری باری گھر دا اندروں کنڈی نہیں نہ کھلی یا آواز نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی نال واپس تشریف لے جاندے سن جی. یہ سنت طریقہ ہے میرے. تو ساڈا تو پھر قانون ہے نا جی. ہوں پھر دروازہ ٹوٹے تو ٹوٹے اسی نہیں ہے تو پچھاڑ دیں گے. ہاں جی بسم اللہ جی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں جی کہ یاد نہیں لیکن تمہیں پوری سمجھا نہیں سکتا. حدیث پاک پڑھو گے تو پھر انشاءاللہ. جی چل بشامہ بسم اللہ. اچھا جی اب تیسری صورت کون؟ تیسری صورت اب ان دونوں صورتوں کا غیر ان بدر غیر ایہا ان کا غیر کیا ہے؟ نہ اصلی ہو نہ تانیس کے لیے ہو. نہ
زیادہ ہو تانیس کے لیے نہ ہو، اصلی نہ ہو کیا مطلب؟ تانیس کے لیے نہ ہو، زیادہ ہو اور تانیس کے لیے نہ ہو، زیادہ ہو اور نہ ہو، یہ غیر ہے ان دونوں کا غیر ہے۔ تو اس میں ہر دو وجہ خواندن جائز است۔ اس میں ہر دو وجہ کا کیا مطلب ہے؟ اس الف ممدودہ کو واو مفتوحہ سے بدلا کر تثنیہ جمع بنائیں، یہ بھی جائز ہے، ثابت رکھیں یہ بھی، لیکن اثبات اولا، لیکن ثابت رکھنا اولا ہے۔ ثابت رکھنا واو مفتوحہ سے بدلانا بھی، لیکن ثابت رکھنا، دیکھیں کتاب کو دھیان سے، ان کا غیر یہ ہے کہ اصلی نہ ہو تانیس کے واسطے بھی نہ ہو، اصلی بھی تب ہی غیر بنے گا نا، کیونکہ پہلا کیا تھا؟ اصلی ہو، دوسرا کیا تھا؟ تو دونوں کی نفی کس طرح ہوگی؟ تو الف ممدودہ ہے، اصلی بھی نہیں ہے، تانیس کے واسطے بھی نہیں ہے۔ اس مفرد کا جب تثنیہ یا جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس ممدودہ کو واو مفتوحہ سے بدل کرنا بھی جائز ہے اور ثابت رکھنا بھی جائز ہے۔ اور پہلی لائن آ گیا لیکن اس بات اولا ہے، لیکن اب اس کی مثال کساء کساء رضاء، کساء اور ان، علباء یہ جو کساء کا حمزہ ہے نا، یہ حمزہ اصلی نہیں ہے، رداء کا حمزہ بھی اصلی نہیں ہے۔ یہ جو الف ہے نا ان میں الف، یہ جو الف ہے یہ لام کلمہ ہے جو حرف علت سے بدلا ہوا ہے جی، سمجھ آئیے جی؟ اس لیے ان کا وزن ہے فعل ان، کیا وزن ہے؟ کیونکہ وہ لام کلمہ الف ہے نا، ساکن ہے جی، فعل ان، فعال وزن نہیں ہے۔ اگر فعال ہو تو پھر تو یہ نہیں، پھر تو یہ اصلی ہو گیا کہ کیا ہو گیا؟ تو بات کس کی چل رہی ہے؟ اصلی نہ ہو تو تب بھی نا کہ یہ لام کلمہ نہ ہو، لام کلمہ نہ ہو۔ ایک یہ صورت اصلی نہ ہو، ایک دوسری صورت بھی اصلی نہ ہونے کی ہے کہ پیچھے اصلی کے دو معنی بیان کیے تھے کہ بدلا ہوا نہ ہو کس سے؟ حرف علت سے۔ تو یہاں یہ بھی معنی ہے کہ حرف علت سے بدلا ہوا نہ ہو یہ اصلی ہے، تو یہاں یہ معنی ہے کہ حرف علت سے ہو، اصل میں اس میں استغفر اللہ، یہ اس میں جو ہے نا حمزہ یہ ہے لام کلمہ ہے لیکن یہ حرف علت سے بدلا ہوا ہے، کساون تے رداون، کساون رادے یا سے رادے وا ہوندا ہے تے وہ یا بندی ہے، کساون رداون ہے، تو اصلی نہ ہو کیا مطلب ہے؟ یہاں یہ معنی نہیں ہے ہو، پیچھے معنی کیا تھا نا، اصلی کا معنی کیا تھا کہ لام کلمے کے مقابلہ میں بھی ہو اور بدلا ہوا بھی نہ ہو، دو معنی کیے تھے نا، تو یہاں صرف ایک ہی معنی مراد ہے، کیا ہو، یہ مطلب ہے اصلی نہ ہونے کا کہ بدلا ہوا ہو، باقی ہے یہ لام کلمہ ہے۔ کساء رداء، اصل میں کساء رداء ہے، تو یہ بدلا ہوا ہے کس سے؟ اس لیے اصلی نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ بدلا ہوا ہے، بدلا ہوا ہے تو لام کلمے میں، باقی علباء یہ زیادہ بھی ہے اور یہ الحاق کے لیے ہے، یہ الحاق کے لیے آگے لکھا ہوا نا جی کہ بھئی وضاحت آ رہی سب کی، میں کرتا ہوں کہ کساء رداء علباء، یہ الف ممدودہ ہے، اصلی نہیں ہے اور تانیس کے واسطے بھی نہیں ہے،
اس کی تفصیل کرتے ہیں کہ کساء میں یہ واو سے بدلا ہوا ہے، اصل میں کیا ہے کسابن، رداء میں یا سے بدلا اصل میں ردایون، یہ ردایون بھی اصل میں رداون تھا، وہ رادے یا ہے نا، رادے یا اصل میں رادے وا ہے، پڑھیں گے اب قانون، اصل میں رادے وا ہے، رادے وا، ردوان یہ اس کی مصدر ہے، کیا؟ تو لام کلمہ کون ہے؟ واو ہے، تو پھر وہ واو پورے باب میں یا سے بدل جاتی ہے، رادے وا سے رادے یا بنتا ہے، تو اصل میں یہ رداون ہے، پھر وہ یا چونکہ بن جاتی ہے اس لیے پھر ردایون کہہ رہے ہیں، پھر یا جو ہے وہ حمزہ بن گئی ہے، بات سمجھیے؟ تو کساء اصل میں کساون ہے، رداء اصل میں ردایون ہے، اور علباء میں الحاق کے واسطے ہے، تو بہر صورت یہ تینوں میں الف ممدودہ نہ تانیس کے لیے ہے اور نہ ہی اصلی ہے، دو میں بدلا ہوا ہے اور تیسرے میں الحاق کے لیے، کس کے لیے؟ تو ان کا جب تثنیہ اور جمع بنائیں، جمع مؤنث سالم بنائیں تو دونوں طرح جائز ہے، دونوں طرح، واو مفتوحہ سے بدلا دیں یہ بھی جائز ہے، ثابت رکھیں کسا آنے کسا آتن، ردا آنے ردا آتن، علبا آنے علبا آتن، بدلا دیں کسا وانے کسا واتن، ردا وانے ردا واتن، علبا وانے علبا واتن۔ ہاں جی بیان کرو شابہ۔ جس اسم میں الف ممدودہ واسطے الف ممدودہ ہو، الف ممدودہ ہو، نہ تانیس کے لیے ہو، نہ تانیث کے لیے ہو اور نہ اصلی ہو، اصلی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی واو کے حرف سے بدلا ہوا ہو، یہ مطلب ہے۔ تو اس اسم کی جب تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو اس الف ممدودہ کو ثابت رکھنا یہ بھی جائز ہے، اور اس الف ممدودہ کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا یہ بھی جائز ہے، لیکن ثابت رکھنا اولا ہے۔ ان کی مثالیں جیسے کساء، اصل میں کساون ہے، تو یہ حمزہ واو سے بدلا ہوا ہے لام کلمہ ہی ہے لیکن واو سے بدلا ہوا ہے۔ یہ جو حمزہ یہ واو سے بدلا ہوا ہے تو اس لیے کساء جو اصلی میں جو الف ممدودہ یہ اصلی نہیں ہے، تو اصلی نہیں کا مطلب ہے کہ بدلا ہوا ہے، لام کلمے کے اعتبار سے یہ اصلی ہی ہے۔ جی میں جو حمزہ ہے یہ یا سے، یہ مفتوحہ چھڑ دوں، یہ یا سے مفتوحہ کی وجہ جی، یا سے بدلا ہوا ہے، اور ردایون ہے کہ مفتوحہ کتنے ہوئے جی، یا سے بدلا ہوا ہے، یہ اصل میں ردایون تھا، تو یا سے یہ بدلا ہوا ہے، شابہ، الف ممدودہ اصلی نہیں ہے، اور ان میں یہ الحاق کے لیے ہے، کس کے لیے ہے؟ الحاق کے واسطے ہے۔ تو اب جب ان کا تثنیہ اور جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو ان کو یا تو اس الف ممدودہ کو ثابت رکھیں یہ بھی جائز ہے، اور اس کو حرف علت واو نہ اس کو واو مفتوحہ یار واو مفتوحہ کے ساتھ بدلائیں، یہ بھی جائز ہے، مثلا کساوان کساواتن یا پہلے حمزہ اصلی پڑھنا پہلے ثابت رکھ کے ذرا، کساآن کساآتن، رداآن رداآتن، علباآن علباآتن۔ اب بدلا، اب واو مفتوحہ کے ساتھ بدلانا بھی جائز ہے، جیسے کساوان کساواتن، رداوان رداواتن، علباوان علباواتن۔ ان کی نہیں سارے جن باری پڑھی ہو مذکر مؤنث رولا پایا جے کہ یہ الف ممدودہ یہ الف مکسورہ جس اسم میں ہے انج وضاحت پورے قانون جڑی شک چلے گی اندر انج آخنا ہے کہ یہ الف مکسورہ یہ الف ممدودہ جس اسم میں ہے اس اسم کا جب تثنیہ بنائیں یا اس اسم کی جب جمع مؤنث سالم بنائے تو اس الف کو یہ کرنا ہے، انج جملے نے خدا دے بندے ہو
اور آگے آ رہا ہے العلباء بر وزن قرطاس، علباء بر وزن قرطاس، اس کو قرطاس کا ہم وزن کیا ہے، اور ان کے غیر میں اور ان کے غیر میں ہر دو وجہ پڑھنا جائز ہے، لیکن اس بات اولا ہے، اور غیر ان کا یہ ہے کہ اصلی نہ ہو، تانیث کے واسطے بھی نہ ہو آرا، تو اس الف ممدودہ کو تثنیہ بنانے کے وقت اور جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کرنا جائز ہے، ثابت رکھنا بھی جائز ہے۔ گل سمجھیا؟ مثال جیسے کساء، رداء، علباء، ان تینوں میں یہ الف ممدودہ اصلی نہیں ہے، پہلے دو میں اور اگلے میں بھی، اور الہا اور تانیث کے واسطے بھی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کساء ان میں بدل واو سے ہے، اور ردا ان میں بدل یا سے ہے، اور علباء ان میں الحاق کے واسطے ہے، لہذا ہارا اس الف ممدودہ کو کی مطلب کی کہ ان اسموں کو تثنیہ بنانے کے وقت اور جمع مؤنث سالم بنانے کے وقت ان میں جو الف ممدودہ ہے ثابت رکھتے ہیں، کساءان کساءاتن، رداءان رداءاتن، علباءان علباءاتن، پڑھتے ہیں۔ بدل کرنا واو کے مفتوحہ کے ساتھ بھی جائز ہے، مثال کساوان کساواتن، رداوان رداواتن، علباوان علباواتن۔ آخر میں بطور فائدہ کہ بے جرانا جی او کساون چادر، رداون رضامندی، علباون کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں یہ گردن کے پٹھے کو کہتے ہیں، تو یہ کس کے ساتھ ملحق ہے؟ علباون ملحق ہے قرطاسن کے ساتھ۔ الحاق کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے کلمے کے اندر حرف زیادہ کر کے کسی بڑے کلمے کا ہم وزن کرنا، کسی چھوٹے کلمے میں حرف زیادہ کر کے اس کو کسی بڑے کلمے کا ہم، اس کو الحاق کہتے ہیں۔ تے جنوں کیتا گیا انہوں کہندے نے ملحق، تے جن دے نال کیتا گیا انہوں کہندے نے ملحق بہی۔ تو وہ جو حرف ہے وہ ہے کہ یہ حرف ہے الحاق کے لیے، یہ حرف ہے الحاق کے لیے۔ حرف الحاق کے لیے وہ کام کرنا الحاق، جس کو کیا گیا وہ ملحق، جس کے ساتھ کیا گیا وہ ملحق بے۔ البا ان کا ہم، البا ان کو قرطاس کا ہم وزن کرنا، یہ ہے الحاق۔ البا ان کا حمزہ الحاق کے لیے ہے، البا ان ملحق ہے، قرطاس ان ملحق بے ہے۔ اور سمجھی گل ہوں بے خود پنجابی والا قانون یار کے پڑھے آتے وچ غیر انہاندے ہر دو وجہ پڑھنا جائز ہے، لکھا کہ کوئی نہیں۔ تو الف ممدودہ کا جو قانون ہے اس میں یا سے نہیں بدلتا، الف ممدودہ یا سلامت رہتا ہے یا واو مفتوحہ سے بدلتا ہے۔ الف ممدودہ اصلی ہو تو سلامت رکھنا واجب ہے، تانیث کے لیے ہو تو واو مفتوحہ سے بدلانا، نہ اصلی ہو نہ تانیث کے لیے ہو واو مفتوحہ سے بدلانا بھی جائز ہے، اور یہ اس کا قانون ہے۔ سمجھ آئیے؟ الف مکسورہ جو ہے وہ جب بھی اس کا تثنیہ یا جمع مؤنث سالم بنائیں گے خام خواہ یا واو سے بدلے گا، دو صورتوں میں واو مفتوحہ سے بدلتا ہے اور باقی صورتوں میں یہ الف مکسورہ کا قانون ہے۔ ہر الف مکسورہ
ਤਰੀਜਾ ਵਿੱਚ ਇਸਮ ਦੇ ਬਦਲਵਾਤੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਤੇ ਵੇ ਜੇ ਨੀ ਮਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੇ ਵਕਤ ਬਿਨਾ ਕਰਨੇ ਤਸਨੀਆ ਤੇ ਜਮਾ ਮੁਅੰਨਸ ਸਾਲਿਮ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਾਓ ਮਫਤੂਹਾ ਦੇ ਬਦਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ ਵਜੂਬਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਉਸ ਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਗੈਰ ਹੈ ਵੇ ਤਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰਾ ਗੈਰ ਹੈ ਵੇ ਵਾਓ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੀਸਰਾ ਗੈਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਲਾ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੋ ਅਤੇ ਗੈਰ ਉਸ ਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਕਸੂਰਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਮਦੂਦਾ ਅਸਲੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਤਾਨੀਸ ਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਾਓ ਮਫਤੂਹਾ ਦੇ ਬਦਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ ਵਜੂਬਨ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਨੀਸ ਕੇ ਲਈ ਹੋ ਨਾ ਅਸਲੀ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਓ ਨਾਲ ਬਦਲਾਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਪੜਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ